السلام علیکم میٹرک کلاس اسٹوڈنٹس، آج ہماری اسلامیت کی 6th کلاس ہے انشاءاللہ، اور سورۃ الانفال ہماری چل رہی ہے۔ سورۃ الانفال میں ٹوٹل 10 چیپٹرز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہماری 6th کلاس ہے، تو 6 چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے، پیج نمبر 29 الدرس الثانی جیم، یہ سورۃ الانفال کا 6th چیپٹر ہے، ٹھیک ہے۔ تو 6 چیپٹر میں آپ کو جو ٹاپکس ملیں گے وہ 2 ٹاپکس ہیں، اور یہی 2 ٹاپکس آپ کو پیج نمبر 31، یہی 2 ٹاپکس آپ کو فیصل ماڈل کی بک میں پیج نمبر 42 پر مل جائیں گے، ٹھیک ہے، پیج نمبر 42۔ اب دیکھیں پہلا ٹاپک کیا ہے ہمارا، جو اس چیپٹر میں عربک میں ہمارا گزرا ہے۔ اگر ٹرانسلیشن پڑھیں گے تو آپ کو ان ٹاپکس کے آنسر مل جائیں گے۔ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو کون سے کام کرنے اور کن باتوں سے بچنے کا حکم کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کون سی باتیں کرنے اور کون سی باتیں نہ کرنے کا حکم دیا کہ اس وقت کہ جب مسلمان اور کافر آمنے سامنے ہو جائیں، یعنی جب جنگ شروع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کون سی نصیحتیں کیں کہ یہ والے کام کرنا اور یہ والے کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو 4 کام ایسے تھے جن کو کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور 2 کام ایسے تھے جن سے بچنے کا حکم دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو یہاں سے یہاں تک آپ کو یہ پورا ٹاپک مل جائیں گے۔ 4 کام کون سے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کرنے کا حکم دیا گیا؟ پہلے لائن میں پہلے نمبر پہ آپ کو پہلا کام مل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا کہ کچھ بھی ہو جائے ثابت قدم رہنا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے کیا رہنا ہے؟ ثابت قدم۔ ثابت قدم کہتے ہیں ڈٹے رہنا، یعنی کچھ بھی ہو جائے ڈٹے رہنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا، یعنی اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جنگ میں جاؤ، یا تو جیت کے آنا ہے یا شہید ہو کے آنا ہے، یعنی منہ موڑنے ہار ماننے کا کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جا کے لڑنا ہے، یا تو جیتنا ہے یا شہید ہونا ہے، اسے کہتے ہیں ثابت قدم رہنا، ڈٹے رہنا۔ تو یہ پہلی اللہ نے نصیحت کی تھی مسلمانوں کو، یہ کام کرنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے۔ اور دوسری جو اللہ نے نصیحت کی تھی وہ یہ کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، جنگ کے دوران بھی اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، یعنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ذکر سے تمہارے ذہن میں خیالات نہیں آئیں گے، اور اس ذکر سے تمہارا دل بھی جمع رہے گا۔ اور تیسرا حکم جو اللہ نے دیا تھا وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، یعنی جو بھی حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ جائے وہ آنکھ بند کر کے مان لینا ہے، یعنی اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جاؤ کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دے گا وہ ہمارے لیے بہتر ہی ہے، چاہے وہ ہمیں بظاہر بہتر نہیں لگ رہا۔ تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جنگ میں جاؤ۔ پہلا کیا تھا؟ ثابت قدم رہنا ہے، دوسرا ذکر کثرت سے کرنا ہے، اور تیسرا کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ اور جو چوتھا حکم ہے وہ یہ کہ صبر کرنا ہے۔ صبر یعنی جتنی بھی بڑی مشکل آ جائے، جتنی بھی بڑی تکلیف آ جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے تم کو کہ صبر کے ساتھ اس وقت کو گزار دینا۔ صبر یعنی چیخنا پکارنا نہیں، شکوے نہیں کرنا کہ دیکھو ہم اللہ کے لیے نکلے تھے، آج ہمیں کتنی بڑی تکلیف آ گئی، نہیں، وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، صبر کرنا ہے۔ تو 4 چیزیں آپ کو سمجھ آ گئیں، اور 2 چیزیں جن سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا کہ 2 کام نہیں کرنے جنگ کے دوران۔ پہلا کام کیا تھا؟ جھگڑا نہیں کرنا، مسلمانوں آپس میں جھگڑا نہیں کرنا، جو بھی آپس میں اختلافات پیدا ہو جائیں جھگڑا نہیں کرنا۔ اگر جھگڑا کرو گے تو بزدل ہو جاؤ گے، یعنی جب تم آپس میں لڑو گے تو کافروں پر تمہارا رعب ختم ہو جائے گا، تم آپس میں لڑ مڑ کے ختم ہو جاؤ گے۔ تو جھگڑا نہیں کرنا۔ اور جو آخری بچنے کا حکم جو دیا گیا وہ یہ کہ مسلمانوں جنگ کے لیے نکلتے وقت کافرانہ انداز سے بچنا، یعنی جو کافر اپنے آپ پر بھروسہ کر کے آتے ہیں نا کہ ہمارے پاس اتنا اسلحہ ہے، ہم طاقتور ہیں، ہم اپنی طاقت پر جیت جائیں گے، تو اللہ کہہ رہا ہے مسلمانوں کافرانہ انداز سے نہیں نکلنا، بلکہ عاجزی کے ساتھ نکلنا، اللہ پر بھروسہ رکھ کے نکلنا کہ اللہ جتوائے گا، اللہ ہمارا مددگار ہے۔ اور کافر تکبر کر کے آتے تھے، مسلمانوں تکبرانہ چال نہیں چلنا، بلکہ اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے آنا۔ تو 4 کام کرنے کا حکم دیا گیا کہ ثابت قدم رہنا ہے، ذکر کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، صبر کرنا ہے۔ 2 کام سے بچنے کا حکم دیا گیا کہ جھگڑا نہیں کرنا اور کافرانہ انداز اختیار نہیں کرنا۔
ٹھیک ہے. اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے نا میری تو آپ کو یہ یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ کے اندر ہی ایک ٹاپک تیار ہو جائے گا. آپ اپنی آن ورڈنگ میں اس پورے سوال کا جواب لکھنے پر آپ خود یعنی اس قابل ہوں گے کہ خود اس کا جواب لکھ دیں. ٹھیک ہے. تو دوسرا ٹاپک کیا ہے ہمارا, غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کہتے ہیں مدد کو. غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا کیا رد عمل تھا. پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتے اتارے تھے. تو یہاں پر جب شیطان نے ان 1000 فرشتوں کو دیکھا تو اس کا کیا رد عمل تھا. تو یہاں سے نیکسٹ پیج 43 تک آپ کو کمپلیٹ لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو اپنی آن ورڈنگ میں سمجھا دیتا ہوں. جب مشرکین مکہ سے نکل رہے تھے مسلمانوں سے لڑائی کرنے کے لیے, تو مشرکین مکہ کے قریب ہی ایک قبیلہ آباد تھا. اس قبیلے کا نام تھا بنی بکر بن کنانہ, ایک قبیلے کا نام تھا. تو کافروں کو یہ اندیشہ تھا کہ اگر ہم مسلمانوں سے لڑیں گے تو پیچھے سے یہ قبیلہ بغاوت نہ کر دے اور ہمیں ہی آ کے نہ مار دے. تو اس موقع کا فائدہ شیطان نے اٹھایا اور شیطان روپ بدل کر, اللہ نے اس کو طاقت دی ہے وہ انسان کا روپ لے سکتا ہے, تو شیطان روپ بدل کر اس قبیلے کے سردار کے شکل میں آ گیا. اس قبیلے کی سردار کی شکل, ٹھیک ہے, اور اس قبیلے کے سردار کا نام کیا تھا, سراقہ بن مالک. یعنی شیطان نے سراقہ بن مالک کی شکل ڈھاری اور کفار مکہ کے پاس آ کر یہ باور کرایا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہمارا پورا قبیلہ تمہارے ساتھ ہے, تم بے فکر رہو. حالانکہ وہ شیطان تھا. ٹھیک ہے. تو یعنی شیطان انسانی شکل میں آ کر کافروں کو اکسانے لگا, نہیں لڑو, تم جیتو گے, تمہاری طاقت اتنی ہے, ہم بھی کچھ نہیں کریں گے. حالانکہ وہ قبیلے کا سردار نہیں تھا, وہ شیطان تھا. تو اب اس شیطان کی بات ہو رہی ہے کہ اگر آنکھوں سے دیکھا جائے تو وہ ایک انسان ہے, لیکن اللہ تو جانتا ہے وہ شیطان ہے. تو اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس نے جب فرشتوں کو دیکھا, تو کہ شیطان تو فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے, جب اس نے فرشتوں کو دیکھا تو اس کا کیا رد عمل تھا. تو جب اس سراقہ بن مالک جو اصل میں شیطان تھا, جب اس نے فرشتوں کو دیکھا تو کافروں سے یہ کہہ کر بھاگ گیا, بھائی میں تو وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے, اور میں اب تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا. مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے, اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے. یہ شیطان کہہ کر بھاگا ہے. ٹھیک ہے. تو شیطان سے مراد وہ سراقہ بن مالک تھا. تو آپ کو یہاں سے یہاں تک کمپلیٹ آنسر میں یہ پورا ٹاپک مل جائے گا اور آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گا جو میں نے اپنی آن ورڈنگ میں آپ کو سمجھایا ہے. ٹھیک ہے. تو اس چیپٹر نمبر 6 میں 2 ٹاپکس تھے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کون سے کام کرنے اور کون سے کام نہ کرنے کی ہدایت دی تھی, اور غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا کیا رد عمل تھا. شیطان سے مراد وہ سراقہ بن مالک. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ کی 3 آیتیں ہیں. یہ امپورٹنٹ آیتیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے, یاد نہیں کرنی, لیکن لکھ لیں اس کو تو کہ جو لیندی آیتیں ہوتی ہیں وہ پیپر میں نہیں آتی, تو یہ لکھ لیں گے اور اس کا ترجمہ ہمیں یہاں سے مل جائے گا. فرسٹ آیت, سیکنڈ آیت, تھرڈ آیت عربک بلیک کلر سے لکھا کریں اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ بلو کلر سے لکھا کریں. ٹھیک ہے. اے ایمان والو, جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس طرح کے 3 ترجمے ہیں. تو آج ہمارا اسلامیات کا 6 چیپٹر بھی کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. آج کی کلاس میں 2 ٹاپکس تھے اور 3 آیتیں تھیں. تو اس کو اپنے رجسٹر میں کریں اور لکھیں اور مجھے چیک کرائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.